وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، وہ کہتے ہیں کہ ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے الا ایاما معدودہ، مگر چند دن کے لیے، یعنی جنت تو ہمارے لیے مقدر ہو چکی ہے۔ دوسری جگہ ان کی بات کو یوں بیان فرمایا ہے کہ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا۔ دیکھیں آگے اسی صورت میں آ رہا ہے کہ یہود کا یہ تھا نا کہ وہ کہتے تھے کہ جنت میں صرف وہی جائیں گے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف انہی کے لیے بنی ہے۔ اس قسم کی اور بھی باتیں ان کے اعتقاد میں داخل ہیں، مثلا تورات کی شرح اور ان کی دیگر دینی کتابوں میں لکھا ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوزخ کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، یہ کل بھی آپ کو بتایا تھا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں کہ الا ایام معدودہ سے کیا مراد ہے، اس میں مختلف آرائیں ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہودیوں کا اعتقاد یہ ہے کہ دنیا کی عمر 7000 سال ہے، اور ہر 1000 سال کے بدلے ایک دن یہودی دوزخ میں رہیں گے، گویا زیادہ سے زیادہ 7 دن انہیں دوزخ میں رہنا پڑے گا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اتنے دن دوزخ میں رہیں گے جتنے دن موسیٰ علیہ السلام یعنی طور پہ اعتکاف بیٹھے تھے اور انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، یعنی 40 دن۔ ایک تیسرے گروہ کا خیال ہے کہ جتنی عمر انہوں نے اس دنیا میں گزاری ہے اتنے سال مہینے دن دوزخ میں گزار کر پھر بہشت میں پہنچ جائیں گے۔ الغرض اس سلسلے میں مختلف قیاس آرائیاں ہیں جو یہودیوں نے پھیلا رکھی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب ان کی خام خیالیاں ہیں۔ جنت اور دوزخ میں جانے کا یہ اصول ہرگز نہیں جو بنی اسرائیل نے خود بنا رکھا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیغام دیا، قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا، آپ ان سے فرما دیں کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد پکڑ رکھا ہے، تم ضروری جنت میں جاؤ گے، یہ کہ تم چند دن سے زیادہ دوزخ میں نہیں رہو گے، وہ کون سا عہد ہے جس کی پابندی اللہ تعالیٰ ضرور کرے گا؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی وعدہ تم سے نہیں کر رکھا، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، بلکہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ البتہ ایمانداروں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر رکھا ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا میں سکھایا، زبردست دعا ہے، بہت پیاری، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح کہا کرو نا، اللہم انی اعہد الیک فی ہذہ الحیات الدنیا، یعنی اے اللہ میں تیرے سامنے اس دنیا کی زندگی میں عہد کرتا ہوں، بِأَنَّكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، یہ کہ تو ایک ہے تیرا کوئی شریک نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، بے شک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں، وَإِنِّي لَا أَثِقُ إِلَّا بِرَحْمَتِكَ، اور مجھے صرف تیری رحمت پر ہی بھروسہ ہے، ان تکلنی الی نفسی، اگر تو مجھے میرے نفس کی طرف سونپ دے گا، تو قربنی من الشر، تو مجھے شر سے قریب کر دے گا، وتباعدنی من الخیر، اور نیکی اور بھلائی سے دور کر دے گا، فاجعل لی عندک عہدا توفینیہ یوم القیامۃ، پس تو میرے لیے عہد بنا دے کہ اس کو قیامت والے دن پورا کرے، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس دعا کو دنیا میں پڑھے گا اس کو قیامت والے دن اس کا بدلہ ملے گا۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی عہد کرنا ہو تو وہ ایمان کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، ایمان کے بغیر کوئی عہد نہیں ہو سکتا جو انسان کے لیے دوزخ سے نجات کا ذریعہ بن سکے۔ مگر اے بنی اسرائیل، تمہارے پاس وہ ایمان موجود نہیں، لہذا تم یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہو کہ ہم اول تو دوزخ میں جائیں گے نہیں، اگر گئے بھی تو چند روز زیادہ نہیں ٹھہریں گے بلکہ جنت میں آ جائیں گے، یہ تمہارا عقیدہ بالکل فاسد ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کہ ہاں بنی اسرائیل کے عقائد باطلہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جنت میں پہنچنے اور دوزخ میں نجات کا قانون تو آگے آ رہا ہے نا، کہ جس چیز کو بنی اسرائیل بیان کر رہے ہیں اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جب امت کا رشتہ علم و عمل اور نبی سے منقطع ہو جاتا ہے تو آرزویں اور خواہشات عقیدے بن جاتے ہیں۔ یہی حال یہودیوں کا تھا، ان کے تمام افعال نبی سے قطع تلقی پر دلالت کرتے ہیں، انہوں نے نبی کی تعلیم کو پس پش ڈال کر اپنی مرضی کے عقیدے وضع کر دیے تھے، اور انہیں من گھڑت عقیدوں بلکہ خواہشات کی بنا پر اس ذہن میں مبتلا ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں دوزخ سے بچا لیں گے۔
اسی قسم کے غلط عقیدوں کا دائرہ یہودیوں تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ مسلمانوں تک بھی وسیع ہو چکا ہے۔ شفاعت کا مسئلہ ہے، یہاں پہ یا شفیع المذنبین کے نعرے مارے جاتے ہیں کہ ہم جو چاہے کرتے پھریں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے اور ہم نجات پائیں گے۔ حالانکہ شفاعت کا مسئلہ قرآن پاک نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ شفاعت لوگوں کی خواہش پر نہیں ہوگی بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہے۔ لا یشفعون الا لمن ارتضی، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی سفارش نہیں کرے گا۔ تم کس وہم میں مبتلا ہو یہ عقیدہ فلاں ضرور کہ ہماری سفارش کر دے گا اور وہ کر دے گا، اللہ تعالیٰ اسے ضرور ہی قبول فرمائے گا۔ یہ تو یہودیوں والا عقیدہ ہے نا۔ تو مثلا میلاد منعقد کر لینا، جلوس نکال لینا، 11ویں شریف منا لینا، کافی سمجھ رکھا ہے، یہ دین ہے۔ پس شفاعت کے حقدار ہوگے، اور شیعہ بھی یہی کہتے ہیں نا، حضرت حسین کا نام لے لو تو ماتم بھرپا کر لو بس بخشے جاؤ گے، کسی نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس قسم کے باطل عقیدے اس وقت پیدا ہوتے ہیں کہ جب علم اور عمل کا تعلق نبی سے کٹ جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر خواہشات عقیدے بن جاتے ہیں، اور ساری عمر لوگ اسی ڈھول کو پیٹتے رہتے ہیں کہ یہ یہودیوں والے عقائد ہیں۔ جی، سفارش کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ خدا چاہے تو راضی ہو یا ناراض، نبی ولی جبری سفارش کریں گے اور ہمیں بچا لیں گے۔ یہودیوں نے بھی تو یہی ٹھوکر کھائی تھی اور ہم بھی اسی راستے میں چل نکلے ہیں، ان میں اور ہم میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ فرمایا کہ بنی اسرائیل نجات کا قانون وہ نہیں ہے جو تم نے بنا رکھا ہے، یعنی کہ جنت میں پہنچنے کے لیے صرف یہودی ہونا کافی ہے، بلکہ قانون نجات یہ ہے کہ من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، جس شخص نے بھی گناہ کمایا اس کے گناہوں نے اسے گھیر لیا، فاولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوستی ہیں، ہم فیہا خالدون، جو ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یعنی یہ بات قابل ذکر ہے، وہی گناہ انسان کو گھیرے گا جو سب سے بڑا ہوگا اور چاروں طرف چھایا ہوگا۔ یہ گناہ کفر شرک کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ آدمی بہت سے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے مگر وہ گناہوں سے گھرا ہوا نہیں ہوتا جب تک کفر و شرک ارتکاب نہ کرے۔ قرآن پاک میں آتا ہے والکافرون هم الظالمون، سب سے بڑے ظالم کافر ہیں۔ نیز فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ فیصلہ کر دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، مشرک کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے جب تک وہ توبہ نہ کر لینا، پھر باز نہ آ جائیں۔ البتہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے معاف فرما دے، وہ قادر مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر توبہ کے بھی کسی کو معاف فرما دے، وہ مالک ہے، لیکن توبہ شرط ہے، مگر شرک اور کفر جیسے عظیم گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، اور اس کا اٹل فیصلہ ہے ہاں اگر سکرات موت طاری ہونے سے پہلے اس نے توبہ کر لی وہ معاف کر دے گا، کیونکہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک کسی پہ موت کے آثار ظاہر نہ ہو جائیں۔ فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، انسان کی توبہ غرغرہ طاری ہونے سے پہلے مقبول ہے، اس کے بعد نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا نا وَمَن يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جس شخص نے اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن کا انکار کیا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، ایسا شخص گمراہ ہو کے دور جا پڑا اور ابدی جہنمی ہے، اس کے لیے دوزخ سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ ایسے شخص کی مثال ہے جیسے کہ ایمان کی دولت نصیب اس کو نہیں ہوئی بلکہ کھل مکھلا کفر پہ اڑا ہوا ہے۔ البتہ ایک دوسری صورت یہ بھی ہے، انسان اللہ تعالیٰ پر اور دوسری چیزوں پر ایمان لائے، ساتھ ساتھ شرک کا ارتکاب بھی کرتا جائے، یعنی اس نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ ملا لیا اور اپنے ایمان کو خراب کر دیا۔ قرآن پاک نے اس مضمون کو بڑی تاکید کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام منادی کرتے تھے، آواز دیتے رہے اے لوگوں خوب اچھی طرح سن لو، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اپنی حاجتوں میں غیر اللہ کو مت پکارو، نہ ان کی ایسی تعظیم کرو جو اللہ تعالیٰ کو سزاوار ہے، ورنہ شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے اور نجات سے محروم ہو جاؤ گے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اللہ تعالیٰ نے اس پہ جنت حرام کر دی، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ میں ہوگا۔
اسی طرح کافروں کے متعلق فرمایا کہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھلیں گے، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل فی سم الحیات، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں گزر جائیں، نہ اونٹ سوئی کے ناکے میں گزرے اور نہ کفار کے لیے جنت کے دروازے کھلیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہ جنت حرام کر دی ہے۔ جس طرح کفر و شرک عظیم گناہ ہے، اسی طرح ایمان عظیم تحرین نے کی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام نے عرض کیا ایش الاعمال افضل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کون سا عمل افضل تحرین ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا یہ تمام اعمال کی جڑ اور بنیاد ہے۔ اسی لیے فرمایا والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ادا کیے، اور اس کے بعد جہاد اور نیکی کے دیگر کام انجام دیے، ان کے متعلق فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، جنت کی چابی ان کے پاس ہے، یہ کوئی عارضی مقام نہیں ہوگا، بلکہ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے کبھی بھی نکالے نہیں جائیں گے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قانون نجات ہمارے پاس ہے، تم کفر و شرک کا ارتکاب کرتے ہو، دنیا کی دیگر برائیوں میں ملوث ہوتے ہو، اس کے باوجود اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمہیں دوزخ میں نہیں گرنے دیں گے، یہ بالکل باطل خیال ہے۔